بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سیرت انسائکلوپیڈیا پروجیکٹ کے تحت اس کے جلد اول کی پہلے باب کی فصل نمبر 5 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے پہلے ہی ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اس پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کے گھرانے میں پیدا فرمایا اور دادا بھی نبی، والد بھی نبی، اور بعد میں خود آپ کو بھی رب تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھتیجی کے ساتھ کی اور اس کے ہاں سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے کا نام عیسو اور چھوٹے کا نام یعقوب ہے۔ عیسو اپنے والد کی آنکھ کے تارے ہیں اور یعقوب اپنی والدہ کے دلارے ہیں۔ عیسو کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، تمام سب کچھ وہ اللہ کو پسند، اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کو پسند، اور یعقوب علیہ السلام کیونکہ چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہیں، اس لیے اپنی والدہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اسی لیے والدہ نے ہمیشہ چاہا کہ وہ اپنے والد سے دعائیں بھی لیں، اپنے والد کی محبت کو بھی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 60 برس سے زیادہ کے ہو گئے تو ان کی آنکھیں اور بینائی کمزور ہو گئی، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن اپنی چارپائی پر تشریف فرما ہیں، اچانک دل میں خواہش ہوتی ہے، دونوں بیٹوں کو بلا کر کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے کسی جانور کا گوشت کھلا کر کے مجھ سے دعائیں لے لے۔ چنانچہ بڑا بیٹا عیسو، جس کا پیشہ ہی شکار کر کے جانوروں کا گوشت لانا تھا، وہ فوراً دوڑ پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے اور جنگل میں جا کر کے شکار کی تلاش کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چھوٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنی والدہ کے محبوب ہوتے ہیں، والدہ ان سے کہتی ہے کہ بیٹا تم کہیں اور مت جاؤ، تمہارے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے اسی میں سے ایک موٹی تازہ فربہ بکری لو اور اس کو ذبح کر ڈالو اور اس کا گوشت بھون کر کے اور کباب کی شکل میں اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دو۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کی اس خواہش کی تعمیل میں اس بکری کو جو سب سے زیادہ اس ریوڑ کی موٹی تازہ بکری ہوتی ہے ذبح کر دیتے ہیں۔ جلد از جلد گوشت تیار کرتے ہیں اور بھون کر کے کباب کی شکل میں لا کر کے اپنے والد موصوف کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ والد صاحب جب یہ گوشت تناول فرماتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یعقوب علیہ السلام کے لیے جو دعا فرماتے ہیں، وہ دعا یہاں بالکل اسی طریقے سے نقل کی گئی جس طرح کے کتب مقدسہ سابقہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے روایت کی گئی۔ چنانچہ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو نیک لوگوں کا سردار بنا دے اور اس کو اچھے وارث عطا فرما دے اور تمام لوگوں میں اس کو معزز عزت والا بنا دے۔ اسی دعا کے دوران جو بڑا بیٹا ہے عیسو، وہ اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ شکار کر کے لایا ہوتا ہے لا کر کے والد کی خدمت میں پیش کرتے وقت اس کی نظر پڑتی ہے اس گوشت پر، اس کھانے پر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی بکری کو ذبح کر کے تیار کر کے اپنے والد کو کھلا دیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بہت ناراض ہونے لگتا ہے، اس کو شدید غصہ آتا ہے۔ والد صاحب جب اس کی اس کیفیت کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹا تم اپنے بھائی سے حسد مت کرو، میں نے اس کے لیے دعا کی ہے لیکن میں اب تمہارے لیے بھی دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ عیسو کے لیے اس کی اولاد میں اور اس کے مال دولت میں اور
اس کی زمینوں میں، اس کے اناج اور ثمرات میں برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے پر دونوں بیٹوں کے درمیان مستقبل میں دشمنی یا رقابت کا جو جذبہ پروان چڑھنے والا ہوتا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے جو اپنے بھائی کے مقابلے میں آگے بڑھ کر کے والد کی محبت کے حصول کی خاطر تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دانائی پر مبنی فیصلے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں بھائی اسی محبت، اسی آپس میں ایک خوشگوار تعلقات کی بنیاد پر باقی ماندہ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ والد صاحب ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں دونوں بیٹوں کو کہ آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، آپ عام افراد اور انسانوں کی طرح نہیں ہو، آپ دونوں کا تعلق انبیاء کے گھرانے سے ہے، تمہارا باپ بھی نبی ہے اور تمہارا دادا بھی پیغمبر اور نبی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم میں سے جن کے والدین نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہوتی ہے، خود نیکوکار ہوتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کی اس طور پر بھی تربیت کریں کہ مال دولت کے لیے، میراث کے لیے، جائیداد کے لیے، دنیا کے سامان کے لیے وہ آپس میں دشمنیاں نہ کریں، ان دشمنیوں کو اولادوں تک منتقل نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔